بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ایک منزل ابھی تک جو منزلیں آئیں وہاں پہ یہ نہیں تھا، مومن نے اپنی طرف سے تحفہ دیا۔ ایک منزل آئی کہ مومن نے جا کے خود پوچھ لیا میں کچھ خدمت پہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تحفہ دوں، آپ بتائیے۔ یہ کس نے پوچھا؟ یہ راہ شام میں بعض مومنین نے پوچھا۔ مولا سجاد آپ ہمارے شہر سے گزر رہے ہیں، بڑی تمنا تھی ہماری کہ کبھی ہمارا آقا ہمارا مہمان بنے گا، ہم اس طرح سے خدمت کریں گے، ہم اس طرح سے خدمت کریں گے، ہم اس طرح سے زمین پر بچھ جائیں گے۔ مولا سوچا بھی نہ تھا کہ آپ ہمارے شہر میں اس حالت میں آئیں گے، یعنی شہر مومنوں کا نہیں، ہر شہر میں ایک آدھ تو مومن مل جاتا۔ مولا میں سمجھ میں نہیں آتا، کبھی دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں یہ منظر دیکھنے سے پہلے۔ اب مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کیا خدمت کروں، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے بتائیے، جان پر کھیل کے آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ میرے شہر میں آئے، میں آپ کو کیا تحفہ پیش کروں۔ سجاد نے ایک عجیب جملہ کہا جس کا تعلق شام غریبہ کے جملے سے ہے، لیکن وہ آج نہیں بتاؤں گا وہ جملہ، وہ کل، آج صرف سجاد کا جملہ۔ کہا کہ اے سوال کرنے والے، بے شک میں امام وقت ہوں، لیکن کربلا سے آج تک میں نے پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اللہ اللہ، وہ رتبہ زینب کبریٰ، امامت کہتی ہے کہ ہر جگہ میں مشورہ لیتا ہوں۔ پلٹ کے دیکھا، پھوپھی اماں ہمارا ایک چاہنے والا یہاں پہ آ گیا اور وہ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، بتائیے اس سے کیا مانگوں۔ بس زینب کبریٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کیا۔ سجاد اگر ہمارا چاہنے والا آیا ہے اس سے کہہ دے کہیں سے کچھ چادریں لا کے دے دے۔ مجلس عزا میں بیٹھی بھی مومنات زینب کا تحفہ سنیے۔ مومن کہتا ہے آپ کی خدمت کرنا ہے، کیا پیش کروں؟ کہا کہیں سے چادریں لے کے آئیے۔ جملے سے پہلے ایک بات پہ غور کیجئے گا، کربلا کے شہید 3 دن کے اور بھوکے اور پیاسے تھے۔ کربلا کے قیدی خدا معلوم کب تک پیاسے رہے۔ یہ کربلا سے کوفہ بھی پیاسے آئے ہیں، تبھی ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ نے پانی مانگا۔ یہ کوفے سے شام بھی پیاسے آئے، تبھی راہ شام میں سکینہ نے شمر سے پانی مانگا۔ یہ زندان میں بھی پیاسے رہے ہیں، تبھی زینب نے بیٹھ کر نماز شب پڑھی۔ زینب چلے خود ہم کہہ دیں کہ زینب علی کی صابرہ بیٹی اپنے ساتھ ننھے بچوں کو دیکھ رہی، سب پیاسے ہیں۔ زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ سجاد اس سے کہہ دے کہیں سے پانی مل سکتا ہے، پانی لیا، میرے بچے بہت پیاسے ہیں۔ پانی کبھی نہ مانگا، جب مانگا چادر لے کے آ جا۔ زینب نے بتایا زینب پیاسی رہ سکتی ہے بغیر چادر کے نہیں رہ سکتی۔ زینب اپنے بچوں کو پیاسا رکھ سکتی ہے لیکن بغیر چادر کے نہیں رہ سکتی۔ اور یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، زینب کو چادر ملی نہیں، کہیں ہاں وہ لے کے آتا تھا چادر۔ سجاد یہ چادر پھوپھی کے حوالے کرتے، زینب جلدی سے ایک چادر ہر بی بی کی طرف اچھالتی ہے، بیویوں چادر آ گئی ہے، اپنے سروں کو چھپا لو۔ فوج یزید یہ منظر دیکھ کے خاموش نہیں رہتی، وہ دوڑ کے آتے ہیں، چادریں دوبارہ چھینتے۔ چادر صرف شام غریبہ نہیں چھینی، چادر راہ کوفہ میں چھینی گئی، چادر راہ شام میں چھینی گئی۔ نہیں، مصائب کا حق ادا نہ ہوا۔ یہ چادریں جب چھینی گئیں تو ہاتھ سے نہیں چھینی گئیں، نیزے لے کے آتے ہیں، بیویوں کے سر میں نیزے چبوتے ہیں اور چادر چھینتے ہیں۔ ایک جگہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، کئی جگہ۔ زینب کو پتا ہے چادر مانگنا بیکار ہے، چادر آئے گی بھی، چادر چھین بھی لی جائے گی، سر بھی زخمی ہوگا۔ پھر زینب نے چادر مانگی، پھر زینب نے چادر مانگی، پھر زینب نے چادر مانگی، یہاں تک کہ پیغام دے دیا کہ میں نے دیکھا چادر چھن رہی۔ جب پانی مانگتی تو کیا ہوتا؟
پانی چھنتے چھنتے بھی 2 بچوں کی پیاس تو بجھ جاتی نا. کہا کہ نہیں بغیر پانی کے زینب اور زینب کا گھرانہ رہ سکتا. چنانچہ جب کسی نے بعد واقعہ کربلا مدینے میں ایک جملہ پوچھا تھا, مولا سجاد ہے تو بڑی جسارت لیکن میرا جملہ نہیں ہے غیروں کا جملہ. جب زینب کبریٰ شام میں داخل ہو رہی تھی تو زینب کا سارا سر زخمی تھا, سارے بال زینب کے خون سے رنگین تھے, زینب کے سارے بالوں میں خون لگا تھا. مولا یہ وہی خون ہوگا جو نیزے چبونے سے نکلا. نہیں, سجاد کا جواب آج کی مجلس تمام. مولا نے کہا میری پھوپھی کا سارا سر زخمی تو تھا مگر خالی یہ وجہ نہیں تھی, یہ تو تھی, اس سے اہم کوئی اور وجہ تھی. زینب شام میں داخل ہو رہی ہے سرخ بالوں کے ساتھ, زینب شام میں داخل ہو رہی ہے لہو بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ. ارے آپ سن رہے ہیں, میں تو سوچ رہا ہوں آقا عباس جہاں یہ جملہ سن رہے ہوں گے آقا پہ کیا گزر رہی ہوگی. مگر سجاد بتا رہا نو کے نیزہ چبونے سے خون کم نکلا. زیادہ خون پتہ ہے کیوں نکلا؟ اس سوال کرنے والے سے ایک بات اور پوچھ لینا, جب کربلا سے ہمارا قافلہ چلا تو بچے کتنے تھے, اور شام میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو بچے کتنے رہ گئے؟ راوی نے گھبرا کے کہا مولا میں نے سمجھا, اب جملے میرے ہیں مفہوم امام کا ہے. فرمایا قافلہ چل رہا ہے, نہ محملیں ہیں نہ عماریاں ہیں, بیبیاں اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھی ہیں, گود میں ننھے امام زادے ہیں, ننھے نبی زادے ہیں. جب یہ اونٹ دوڑائے جاتے ہیں بیبیوں کے ہاتھ بھی بندھے ہیں, بچے گود سے راستے میں گر جاتے ہیں. بیبیاں فریاد کرتی ہیں آئے عمر ساتھ قافلہ روک دے, میرا بیٹا گر گیا, نبی زادہ گر گیا, امام زادہ گر گیا. وہ بے حیا کہتا ہے سپاہیوں انہی بچوں پر سے اونٹوں اور گھوڑوں کو دوڑا دو. ارے یہ ننھے نبی زادے اور امام زادے, خدا معلوم راہ شام میں کتنی قبریں ایسی بنی. زینب کبریٰ کو حسین نے اس قافلے کا محافظ بنایا تھا. امام فرماتے ہیں جب میری پھوپھی نے دیکھا یہ ظالم قافلہ نہیں روکتا ہے, اب زینب کا طریقہ بن گیا, جب کوئی بچہ زمین پہ گرتا ہے زینب بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے زمین پہ گرا دیتی ہے. عمر سعد کو زینب کو لے کے دربار یزید میں جانا ہے اور انعام لینا ہے, زینب کی وجہ سے قافلہ روکا جاتا. اللہ معلوم کتنے بچوں کو زینب نے اس طرح بچایا کہ چلتے اونٹ سے زمین پہ گرتی ہیں اور بچے کو اٹھا کے لاتی ہیں, یہاں تک کہ قافلہ شام میں گیا. جملے میرے ہیں مفہوم امام کا. راوی نے کہا لیکن مولا وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا کہ زینب کا سر کیسے خون سے بھر گیا. زینب اونٹ سے گری, بچے کو اٹھا کے لائی, میں تو سر کے بارے میں سوال کر رہا. وہ زینب کبریٰ شام میں داخل ہوئی لہو بھرے ہوئے بالوں کے ساتھ. سجاد کا جواب کیا ہوگا؟ ارے کس طرح میرے مولا نے کہا ہوگا, بھئی یہ سن لیجئے, ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے نا,